تیسری عالمی جنگ تیار۔ ولادیمیر زیلنسکی کی بدتمیزی کی دوسری وجہ اس کی ناتجربہ کاری، حماقت اور نالائقی تھی۔ یہ اسکرین کے ذریعے اقتدار میں آ گیا۔ اس نے 2018 میں سرونٹ آف دی پیپل پارٹی رجسٹرڈ کرائی اور یہ 2019 میں براہ راست صدر تھا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ 10 سال کے بچے کے حوالے 300 مسافروں کا جہاز کر دیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہی نتیجہ یوکرین میں نکلا۔ اس نے تقریریں کر کے قوم کو تقسیم کر دیا، سرکاری افسروں کی لائیو بے عزتی شروع کر دی، اور ہماری رگوں میں عظیم لوگوں کا لہو ہے جیسے نعرے لگا کر قوم کے جذبات ابھار دیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس نے روس جیسے اس بم کو لات مار دی جسے آج تک امریکہ اور یورپ نے بھی چھیڑنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ پیوٹن اس کا باپ تھا۔ اس نے 24 فروری 2022 کو اپنی فوجیں یوکرین میں داخل کر دیں اور اس کے بعد یوکرین ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اب تک یوکرین میں ہزاروں لوگ ہلاک، لاکھوں زخمی اور 70 لاکھ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ 6 بڑے شہروں کی سڑکیں، پل، ایئرپورٹس، ڈیمز اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ آج اگر یوکرین کو دوبارہ 2022 پر واپس لانا ہو تو اس کے لیے 1000 ارب ڈالر چاہیے۔ یوکرین کیونکہ یورپ کی فوڈ باسکٹ تھا۔ پورے یورپ کے لیے گندم، کوکنگ آئل، فروٹس اور سبزیاں یوکرین سے آتی تھیں، لہٰذا یورپ میں خوراک کا بحران پیدا ہو گیا۔ یورپ کی 40% گیس روس سے آتی ہے۔ جنگ کی وجہ سے یہ بھی مہنگی ہو گئی، جس کے نتیجے میں یورپ میں بجلی اور گیس دونوں نایاب ہو گئیں اور یہ افراط زر کا شکار ہو گیا۔ دوسرا، یورپ پر جنگ کے بادل بھی منڈلانے لگے۔ یوں یورپ زیلنسکی کی حمایت پر مجبور ہو گیا۔ امریکہ نیٹو کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا، یہ بھی یوکرین آنے پر مجبور ہو گیا۔ امریکہ اب تک یوکرین میں 350 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے، جبکہ زیلنسکی سینہ چوڑا کر کے کبھی یورپ اور کبھی امریکہ میں دندناتا پھر رہا ہے۔ اسے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی دنیا کی۔ کیونکہ یہ جنگ اسے سوٹ کرتی ہے۔ اس نے جنگ کی وجہ سے ملک میں مارشل لاء لگا رکھا ہے۔ اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اسے مارشل لاء ختم کرنا پڑے گا، جس کے بعد اس کے اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، یہ صرف جنگ کے خاتمے تک یوکرین کا صدر ہے۔ اگر جنگ ختم ہو گئی تو الیکشن ہوں گے اور یوں اقتدار اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سینیریو میں یوکرین کا کیا بنے گا؟ ہمیں اس طرف آنے سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کی فلسفی سمجھنا ہوگی۔ جمی کارٹر امریکہ کے 39ویں صدر تھے۔ یہ سن 1977 سے 1981 تک صدر رہے۔ کارٹر کا 2024 میں 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ یہ آخری عمر میں اپنے گاؤں پلین کے چرچ میں ہر اتوار کو لیکچر دیا کرتے تھے۔ پوری دنیا سے لوگ لیکچر سننے پلین آتے تھے۔ جمی کارٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور حکومت کے ایک لیکچر میں بتایا، مجھے صدر ٹرمپ کا فون آیا تھا۔ ٹرمپ نے مجھ سے پوچھا، امریکہ چین کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے صدر کو جواب دیا، ہم چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ نے پوچھا، ہم جب پوری دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں تو پھر چین کا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے بتایا، ہم اور چین میں ایک فرق ہے، ہم نے پوری دنیا میں محاذ کھول رکھے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں ہماری فوج اور ہتھیار نہ ہوں۔ اس وجہ سے ہمارا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے، جبکہ چین پچھلے 75 برسوں میں کسی ملک سے نہیں لڑا۔ یہ اپنے سارے وسائل صنعتی گروتھ اور لوگوں کی ڈیولپمنٹ پر خرچ کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس اب 2 آپشنز ہیں، ہم اپنی ساری جنگیں ختم کر دیں اور یہ رقم اپنے لوگوں پر خرچ کریں، یا پھر ہم چین کو کسی بڑی جنگ میں دھکیل دیں تاکہ اس کے وسائل بھی ضائع ہوں اور یہ بھی اپنی صنعت اور ہیومن ڈیولپمنٹ پر توجہ نہ دے سکے۔ یہ مشورہ جمی کارٹر نے ٹرمپ کو اس کے پچھلے دور اقتدار میں دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے یہ آئیڈیا اس کو کلک کر گیا تھا اور یہ اس دور میں اس پر عمل نہیں کر سکا، لیکن اس بار یہ اس نیت سے اقتدار میں آیا ہے اور اس نے پہلے دن سے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ یہ امریکہ کو جنگوں اور دفاعی اخراجات سے نکال رہا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے دن امریکہ کو نہ صرف غزہ سے نکال لیا
بلکہ تمام اخراجات بھی اسرائیل پر ڈال دیے اور قبضے کی دھمکی دے کر اربوں کو غزہ سے ملبہ اٹھانے اور اس کی دوبارہ تعمیر پر لگا دیا۔ مصر میں چند دن قبل عرب کانفرنس ہوئی اور عرب ملکوں نے فنڈ پول کر کے غزہ کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا۔ آپ تصور کریں اگر ڈونلڈ ٹرمپ نتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کر غزہ پر قبضے کا اعلان نہ کرتا تو کیا عرب آگے بڑھتے؟ کیا یہ غزہ کی ذمہ داری اٹھاتے؟ اور کیا موجودہ صورتحال میں امریکہ کو غزہ کی بحالی کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے پڑتے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی اور امریکہ کے اربوں ڈالرز بچ گئے۔ اسی طرح اس نے حلف اٹھاتے ہی افغانستان کی امداد بند کر دی۔ امریکہ سے نیروبی کے ذریعے ہر منگل کو $40 ملین کابل آتے تھے۔ یہ ماہانہ $160 ملین اور سالانہ $2 بلین بنتے ہیں، اور امریکہ انخلا کے بعد اب تک اس مد میں افغانستان کو $18 بلین ادا کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ رقم بھی بچا لی اور الٹا اپنا اسلحہ مانگ کر افغان حکومت کے پاؤں میں آگ بھی لگا دی۔ امریکہ کو داعش سے خطرہ تھا، چنانچہ کابل میں CIA کا باقاعدہ دفتر قائم تھا، اس پر بھی اربوں ڈالر خرچ ہو رہے تھے۔ ٹرمپ نے یہ ذمہ داری اب پاکستان کو تھوپ دی ہے۔ اس نے پاکستان کو کولڈ شولڈر دے کر اور رچرڈ گرنیل سے عمران خان کے حق میں ٹویٹس کرا کر پہلے پاکستان کو خوف زدہ کیا اور پھر اس سے داعش کے کمانڈر محمد شریف اللہ عرف جعفر کی گرفتاری کے لیے مدد مانگ لی۔ پاکستان کے پاس ہاں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہم جب راضی ہو گئے تو نہ صرف رچرڈ گرنیل کی ٹویٹس بند ہو گئیں بلکہ اس نے پرانی ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کر دی۔ فری عمران خان ایک ڈھکوسلا تھا اور اس کا مقصد بکرے کو اگلی قربانی کے لیے تیار کرنا تھا۔ ہم نے جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی پہلی تقریر کے لیے مسالہ دے دیا، اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا اور ہم اب آنے والے دنوں میں TTP کے ساتھ ساتھ داعش کا ٹارگٹ بھی ہوں گے، جبکہ امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائے گا، جس سے کابل میں CIA کے دفتر کے اخراجات بھی بچ جائیں گے۔ ٹرمپ اسی طرح یوکرین روس جنگ سے بھی امریکہ کو نکالنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے یہ یورپ کی جنگ ہے، امریکی بلا وجہ اس میں گھسے اور $350 بلین خرچ کر دیے۔ ہمیں یہ رقم بھی وصول کرنی چاہیے اور مزید رقم بھی خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے $350 بلین کے عوض یوکرین سے معدنیات مانگ لی اور ساتھ ہی اسے جنگ بندی کا حکم بھی دے دیا۔ جنگ بندی ولادیمیر زیلنسکی کو سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس کے بعد یہ نہ صرف اقتدار سے فارغ ہو جائے گا بلکہ پوری دنیا کا ولن بھی بن جائے گا، اور یہ بھی عین ممکن ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خلاف کوئی بین الاقوامی تفتیش بھی سٹارٹ کرا دے۔ چنانچہ یہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ امریکہ کے بغیر ایسا کر سکے گا؟ کیا یورپ اکیلا اس جنگ کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ اگر برطانیہ اور اس کے اتحادی دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے بغیر جنگ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے تھے تو یہ آج یہ وزن کیسے برداشت کریں گے؟ لہٰذا یورپ اور یوکرین کے پاس صرف ایک آپشن ہے، یہ ٹرمپ کی بات مانیں اور روس کے مطالبات مان کر جنگ ختم کر دیں، اور یہ جو رقم جنگ پر خرچ کر رہے ہیں وہ اسے یوکرین کی بحالی اور ریکنسٹرکشن پر خرچ کر دیں۔ لیکن یہاں 2 ایشوز ہیں۔ اس وقت دنیا کی زیادہ تر پاورز یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ اگر روس کی طرف سے یوکرین پر حملے کی پلاننگ کرنے والے لوگوں کے بارے میں تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ یہودی ہیں۔ یوکرین کا صدر بھی یہودی اور فوج کے اہم ترین آفیسرز بھی، اور دوسری طرف یورپ کے زیادہ تر اختیارات بھی یہودیوں کے ہاتھ میں، اور امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلنے والے امریکی بھی یہودی، اور یہ سب لوگ مل کر تیسری عالمی جنگ چاہتے ہیں۔ یہ باز نہیں آئیں گے، یہ زمین کو آگ لگا کر رہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان حالات میں کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ جنگیں بند کر کے امریکی وسائل اور سرمایہ بچا کر چین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے چین ٹیکنالوجی، انڈسٹری، پیداوار اور سڑکوں کے ذریعے تیزی سے سپر پاور بن رہا ہے۔ چین کی قیادت نے 2049 تک خود کو ہر صورت سپر پاور ڈکلیئر کرنا ہے، جبکہ ٹرمپ چین کو روکنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا ہر فیلڈ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے اس کا منصوبہ،
اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، یہ شخص جانے کے لیے نہیں آیا، یہ کوشش کرے گا یہ بھی چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی طرح تا حیات صدر بن جائے، یہ ورلڈ آرڈر میں اپنا ویٹ بھی مستقل کر دے، اور یہ اس نیک کام کے لیے کیا کیا کرتا ہے یہ آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا۔ تاہم یہ حقیقت ہے، اس شخص میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اسے اگر اپنے اہداف کے لیے امریکہ کا آئین بھی بدلنا پڑا تو یہ بدل دے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ اس کے گرد جمع میڈیا اور سوشل میڈیا ٹائکون دیکھ لیجئے۔ ٹرمپ نے یہ لوگ اپنے گرد صرف اس لیے جمع کیے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو استعمال کر کے امریکی عوام کو یقین دلا دے امریکہ دنیا اور ٹرمپ امریکہ کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ سوشل میڈیا کی طاقت سے چند ماہ میں پورے امریکہ کو یہ یقین دلا دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ہی خیر کرے۔ دنیا اگر زیلنسکی سے بچ گئی تو یہ ٹرمپ سے نہیں بچ سکے گی۔